نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے بندے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس گھر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور فرشتے اپنے پروں کو آپس میں بھی ملاتے ہیں اور یہاں تک کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اس گھر کے اوپر تہ بتہ اپنی رحمتیں برساتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور جس گھر کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی مجلسیں سجی ہوئی ہیں، تو اس گھر میں جا کر سکینت اور سکون جو ہے وہ طاری کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی مجلس میں ہم سب کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک لے کے آئے۔ الحمدللہ میں نے کل جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سورت شروع کرنے سے پہلے سورت کا اگر خلاصہ ہمارے سامنے ہو تو ہمیں وہ چیز سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کا جب میپ ہوتا ہے وہ ہم اوپر سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پورا نظر آ جاتا ہے تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اسی کے دیکھتے ہوئے ہم نے کل سورہ بقرہ کا جو ہے وہ پورا ایک خلاصہ کیا تھا الحمدللہ۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ کثرت سے آیا ہے۔ اس کی جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت ریزمبلنس ہے، اور خاص طور پہ سورۃ البقرہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ اس کا بھی ذرا سا جو ہے وہ میں نے کیا ہے موازنہ کہ کس طرح موٹی موٹی چیزیں، ویسے تو بہت ساری زندگی کے اندر جب انسان کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کسی چیز کا اس کو سوال کا جواب چاہیے ہو تو اسی طرح کی سچویشن میں جو ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو صبر آتا ہے۔ مثلاً کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے اور ایک خوشحال آدمی اسے سمجھائے تو وہ کہے گا تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا مسائل ہے، لیکن اگر ایسا شخص جس کی اسی طرح کی زندگی ہو اور پھر وہ اس زندگی کے اندر اللہ پر بھی بھروسہ رکھتا ہو اور بہت اچھا وقت گزار رہا ہو تو اس کو دیکھ کے انسان کو بہت حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے تو میں بھی مضبوطی سے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ جیسے دین کی طرف آنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سب کو بھی کسی نہ کسی کی زندگی سے موٹیویشن ملی ہوگی۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دورہ قرآن شروع کرنے کے لیے مجھے بھی اپنی ایک ساتھی سے موٹیویشن ملی تھی کہ میری طبیعت خراب رہتی تھی، ان کی مجھ سے زیادہ رہتی تھی، تو میں کہا اگر یہ اتنی طبیعت خراب میں کام کر سکتی ہیں تو ہم تو پھر ان سے بہت صحت مند ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اسی کو دیکھتے ہوئے موٹی موٹی کچھ چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر سیم ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کیا تھے، وہ غلام تھے اور تتر بتر ہی تھے، ان کی کوئی وقت نہیں تھی، لیکن وہ ایک امت بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک امت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ امت وسط، امت محمدی، آخری امت مسلمہ کا وجود آیا، ورنہ یہ کہ اس سے پہلے امت موجود نہیں تھی۔ تو امت بنی ہے حضرت موسیٰ کے آنے سے اور ادھر بنی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ پھر یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کا بڑے ہٹ دھرم لوگوں سے سامنا ہوا، جن میں سب سے بڑھ کے سر فہرست کون ہے؟ فرعون، جو صاف انکار کرنے والا تھا اور حضرت موسیٰ کی جان کے درپے تک ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کا آغاز ہوا تو ان کے درپے ہو گئے ان کے اپنے قریش۔ حضرت موسیٰ جہاں پلے فرعون کی گھر میں پلے، بیٹے بن کے پلے، لیکن اس نے ہی ان کا پاس نہیں رکھا۔ یہاں قریش جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خاندان سے، انہوں نے بھی خاندان کا پاس نہیں رکھا اور وہ سخت دشمن ہو گئے۔ وہاں پر بھی کافر سے سامنا اور یہاں پر بھی کفار کا سامنا۔ پھر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت ہے۔
حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ہجرت کر گئے وہاں سے طور سینا کی طرف، وہاں پر صحرائے سینا کی طرف، اور ادھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی مکہ چھوڑ کے کہاں جانا پڑا؟ مدینہ۔ تو دونوں نبیوں کی زندگی میں ہجرت کا پہلو بھی بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہاں پر تھے تو دونوں کا سامنا کفار سے تھا جو کلم کلا دشمن تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے بنی اسرائیلیوں میں منافقت پیدا ہو گئی اور انہوں نے منافقت شروع کر دی۔ کوئی بچڑے کو معبود بنا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو نہیں کریں گے، آپ کیا مذاق کرتے ہیں، اچھا بتائیں، الٹے سیدھے سوالات، پھر جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں ہیلے سازی، پھر ہر بات میں کہ جو ہے وہ ہمیں تو اچھے سے اچھا چاہیے، پیچھے آپ سب کچھ دیکھ چکے۔ یعنی اب مسلمانوں کے اندر منافقت شروع ہو گئی تھی۔ منافقت کیا ہوتی ہے کہ بظاہر تو اپنے آپ کو لبادہ پہنا لیں اسلام کا، لیکن کیا ہے اندر سے اسلام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو آپ کا سامنا کس سے ہوا؟ منافقین سے۔ اب یہاں پہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا اسلامی ریاست بن گئی، اسلام جو ہے وہ اوپر آ گیا، تو اب وہ کھلم کھلا تو انکار نہیں کر سکتے۔ بظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ جو چیز اوپر ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اس وقت اسلام عروج پر ہے تو ان کا ساتھ دینے میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن دل کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا۔ تو یہ کھلے دشمن نہیں تھے، یہ چھپے دشمن تھے جنہیں آستین کا سانپ کہتے ہیں، شدید ترین یہ ہوتے ہیں کافروں سے بھی زیادہ۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے دھوکے باز لوگوں کا سامنا ہوا جو منافق ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آواز تھوڑی سی تیز کریں، نیچے کم آ رہی ہے، نہیں اسی سے ہوگی، پیچھے جائیں گے نا اس طرف اسپیکر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی جو احکامات دیے ان کی قوم نے ہیلہ سازی کی، اور خاص طور پہ جو بڑا حکم دیا گیا وہ ابھی آپ پڑھیں گے اس پارے کے آخر میں کہ جنگ کا حکم۔ جب جنگ کا حکم دیا گیا، ایک سیکنڈ سنیں، برابر میں ہے آواز کے، سارے لائن سے ہیں، سب سے نیچے والا مت کیجیے گا، اس سے آواز خراب ہو، اس سے خراب ہو، نہیں تیز اوپر والے سے نہ کریں، کم کریں، یہ آواز خراب ہو رہی ہے، یہ یہیں تک رہتے ہیں اور باقیوں کو چیک کریں۔ اب دیکھیں جنگ کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگ کا حکم دیا گیا کہ اسلام کے بعد جو سب سے بڑا اجتماعی حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنی ذات سے جنگ کریں، آپ پہلے اپنی ذات سے جنگ کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں برائیوں سے۔ ایک اپنے اندر ہی جنگ چلتی ہے نا، اپنے آپ کو برائی سے روکنا اور اچھائی پر قائم رکھنا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو عمل نہ کرنے دیں، آپ نے ایگو بہت بڑھا دیا، اچھا ایگو زیادہ ہو گیا ہے نا، تم دیکھ لو بیٹے، ایگو بہت ہو جاتا ہے، مجھ سے بات نہیں کی جاتی۔ سب سے نیچے والا ایگو ہے گھمانے والا، پیچھے بیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بیک پہ دیکھیں گھمانے، ایک سیکنڈ نہیں ہو گیا، رک سکتے۔ السلام علیکم، آپ نیچے آ کے اپنے اس سے تیز نہیں ہو سکتی آواز، پھر ایگو بڑھ جاتا ہے۔ اوپر آ جائیں سیکنڈ، جو آ سکتے ہیں اوپر آ جائیں، ورنہ مائک اسپیکر کے قریب بیٹھ جائیں۔ کل سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کچھ اور لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جنگ کا حکم جب دیا گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا جو ہے نا وہ، تم اور تمہارے جو بھائی ہیں وہ جا کے لڑو، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سستی دکھائی انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب جنگ کا حکم دیا گیا تو آپ دیکھیں منافقین نے کہا تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ تو اس طرح کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنے پڑے۔ اس کے بعد دیکھیں مطالبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے مطالبات کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، آپ نبی ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، کوئی سونے کا پہاڑ کیوں نہیں ہوتا، کوئی معجزے کیوں نہیں لاتے، الٹی سیدھی بات ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے مطالب ہوتے تھے تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم انہیں دیکھ نہ لیں، ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، ہمارے لیے تو خوان اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں انہوں نے یہاں پر کی۔ پھر آپ دیکھیں آخر کار متقین جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے انہیں کامیابی دی، اور جو منافقین اور کافر تھے انہیں
ناکامی اور اللہ کا عذاب کا سامنا ہوا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آخر کار فتح مکہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام جو مخلص مسلمان تھے انہیں کامیابی ہوئی، اور جو منافقین تھے انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے یہ بتایا گیا کہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، ایسا موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی لیے خاص طور پہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ اب ہم انشاءاللہ سیقول پارہ ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا پارہ جب شروع ہوگا تو یہ کون سا حصہ ہوگا سورہ بقرہ کا؟ بالکل درمیانی حصہ۔ ٹوٹل آیات کتنی ہیں سورہ بقرہ کے اندر؟ ٹوٹل آیات کتنی ہیں سورہ بقرہ کے اندر؟ 280۔ اور یہ کون سی آیت ہے؟ تو بالکل درمیانہ حصہ ہے سورہ بقرہ کا سیقول سے۔ تو اب یہاں سے تحویل قبلہ کا حکم شروع ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ قریب کہیں گے احمق لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کر آئے تو یہاں پر جو یہود تھے وہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو بالکل خانہ کعبہ سے اپوزٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمتاً یہ حکم دیا کہ ابھی کچھ مہینوں تک ان کے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خانہ کعبہ کی طرف لگتا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا تو وہ اس لیے اسی طرف پڑھتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا اور میں واپس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لوں گا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کا وقت تھا، چند ماہ گزر گئے تھے، جماعت کا وقت تھا، جماعت ہو رہی تھی اور رکوع کی حالت میں غالباً کہا جاتا ہے کہ آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اب آپ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جماعت کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا، آپ کے پیچھے جتنے مخلص مسلمان تھے انہوں نے رخ پھیرا، لیکن جو منافقین تھے جو اس تلاش میں رہتے تھے کہ بس دین میں کوئی ایسی بات ملے، اس نبی میں کوئی ایسی بات ملے جس پہ پھر ہم بات کر سکیں، بحث کر سکیں، وہی منافقانہ رویہ اور پھر بحث مباحثے کی نظر کر کے اس چیز کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس میں کیا لاجک ہے، ہم اس میں عمل ہی نہ کریں، یہ ان کے مقصد ہے۔ تو یہ ساری بات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
اللہ کے حکم کو جو مان لے وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ کے حکم کو کہے کہ یہ چیز میں کوئی لاجک نہیں تو اصل بے وقوف وہی ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر سمجھتے ہیں اتنے قابل لوگ ہیں، لیکن حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو ایک درہم ہوتا ہے نا، جیسے آپ کا کوائن ہوتا ہے، اس کو بھی اچھال کر پھینک کر دیکھے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ خالص ہے کہ نہیں، لیکن اسے موٹے موٹے چاند ستاروں کے اندر اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی یا اللہ کے احکامات سمجھ میں نہیں آتے۔ تو آج بھی اگر دنیا کا کوئی کتنا قابل ہے، کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی امپریس ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے، ہم کہتے ہیں وہ تو بڑے سمجھدار ہیں، وہ تو اتنے عقل مند ہیں، ان کے بچے بھی اتنی بڑی بڑی پوسٹ میں، لیکن اگر انہیں بیسکس اسلام کی باتیں نہیں معلوم، بیسک اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ بے وقوف ہے، احمق ہے۔ اسی ساری بات کو دیکھتے ہوئے اور دوسری بات اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی اصل بات ہے۔ مشرق و مغرب کوئی وجہ نہیں رکھتے، اصل چیز ہے اللہ کا حکم۔ اس کی مثال آپ کو ابھی پہلے بارے میں ملی، کہاں ملی؟ کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، سب نے کر لیا، کوئی لاجک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو مشرق ہو یا مغرب ہو، جب اللہ کا حکم ہے تو اصل بات اللہ کا حکم ہے۔ اس ساری بات کو دیکھتے ہوئے اب آگے ہم چلتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے بنا دیا تمہیں ایک امت وسط، تاکہ تم بن جاؤ لوگوں پر اور بن جائے رسول تم پر گواہ، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ یعنی کہ بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کچھ عرصے کے لیے تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اس کے مقابلے میں جو بھی جاتا ہے پلٹ اپنے پاؤں پر الٹا۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ جو آخری امت ہوگی اس کا کعبہ پھر سے خانے جائے گا، اور اس کے اندر ایک لاجک یہ ہے کہ جو بھی بدعات، شرک اور چیزیں سب آ چکی ہیں بیچ میں اور دین کے اندر ٹیڑھا پن پیدا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سب کچھ درست ہو جائے گا۔ کعبے کی ڈائریکشن سے مراد کیا ہے کہ ایک تو کعبہ اور اس کو لیتے ہوئے ہر چیز جو ہے وہ درست قبلے کے اوپر ہو جائے گی۔ تو آخری امت کا قبلہ یہی ہے، اور یہ بھی وجہ تھی، امتحان تھا، یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول اللہ کے قدموں کو چلتا ہے اور کون اس پر پلٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس دن پتہ نہیں چلا، ظاہر دور دور بستیاں تھی نا، تو کچھ لوگوں کو اگلے دن پتہ چلا، ان کے پاس اگلے دن یہ خبر پہنچی، اور کچھ لوگوں کو اسی طرح پہنچی جیسے یہاں پہنچی تھی۔ اب یہاں تو اللہ کے رسول موجود تھے جماعت کی حالت میں، لیکن اور مساجد میں بھی جب یہ خبر پہنچی کہ اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اب خانے کعبہ کی طرف رخ کرو، تو ملتے ہی یہ ہسٹری میں بات ملتی ہے کہ کئی جگہ پر جہاں جماعت ہو رہی تھی وہاں پر بھی لوگوں نے یہی کیا کہ پورے امام صاحب پلٹ کر آئے، پھر اس کی جماعت میں لوگ پڑھتے، کوئی ان کے اندر وہ نہیں ہوئی، گھبراہٹ نہیں ہوئی، آپس میں کوئی بات شروع نہیں ہوئی، نیتیں نہیں ٹوٹی، اور بس ایک ہی بات کے اوپر حکم ہو گیا۔ اس میں رک کے ہم یہ سوچیں کہ صحابہ کرام کو تو ایک حکم ملتا ہے اور وہ اس کی پیروی کر لیتے ہیں، اور ہمیں سالوں سال ہو گئے قرآن سنتے ہوئے، حدیثیں سنتے ہوئے، ہم نے اب تک کتنی باتیں جن پہ عمل شروع کی۔ ہم سے تو ایک چھوٹی سی غیبت نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے تو صرف اپنی زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، ہم سے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو اس رمضان ہم بھی کیا کریں گے؟ اس آیت کو قرآن میں رکھنے کا وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بتانا کہ اصل تو طریقہ یہ ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے بھول جاتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کہاں بدعات ہیں، کہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہے، میں ان سب کو چھوڑ کے سیدھے رخ ہو جاؤں۔ اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بھاری حکم تھا، سوائے ان کے جنہیں ہدایت دی گئی۔ ظاہر اپنی مرضی کے خلاف اور اپنی عقل کے خلاف کوئی کام کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہدایت نصیب ہو جائے تو بڑے سے بڑی چیز کے اوپر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو لوگ کچھ عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، انہیں یہ لگا کہ کہیں ہماری وہ نماز ضائع تو نہیں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں ایسا کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر اور مومن کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے، نمازی ایمان ہے۔ تو نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، تو ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف، آپ پسند کرتے ہیں جسے تو پھیر لیجئے بس اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو بس پھیر لو اپنے چہرے کو اس مسجد حرام کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب، یعنی جو اہل کتاب ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں اس حکم کے بارے میں کہ یہ برحق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ان کی کتابوں میں بات موجود تھی کہ آخری امت کا اور آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب ہر نشانی بھی، تب بھی وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ان میں سے کچھ پیروی کرنے والے ہیں دوسروں کے قبلے کی۔ اور اگر بالفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ جو آ چکا ہے آپ کے پاس علم میں سے، بے شک آپ اس وقت یقیناً ہو جائیں گے انصاف نہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں پر قبلے کی جو بات کی گئی اور اس کی تفسیر آپ کو ایک اور سورت میں ملتی ہے، سورۃ الکافرون کے اندر۔ اس میں کیا ہے کہ نہ اب ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے نہ وہ ہمارے طریقے پہ آئیں گے، تو رسول اللہ کو فرما دیا گیا کہ یہ آپ سے مطمئن ہونے والے نہیں ہیں، آپ نے ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب ہدایت ہمارے پاس آ جائے اس کے بعد بھی ہم گمراہوں کی طرح کے سے کام کریں تو پھر ہمارے لیے ہم جو ہے وہ بے انصاف اللہ کیا کہلائیں گے، ظالم کہلائیں گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ وہ لوگ کہ ہم نے دی ہے جنہیں کتاب وہ پہچانتے ہیں نبی کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، جیسے انہیں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں۔ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو یقیناً چھپا رہا ہے حق کو جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تو ہے ہی آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اس کے مقصد حیات کی طرف، وہ رخ کرنے والا ہے جس کی طرف۔ اب اس میں کیا بتایا گیا کہ ہر کوئی اپنی زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے۔ ہم جتنے مختصر سے لوگ یہاں بھی موجود ہیں نا، ہم سب کی زندگی کے اندر مسائل، وسائل، مقاصد اور مصروفیات سب کچھ مختلف ہے، صحت، حالات، رشتے سب کچھ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر دوڑ رہا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کے کام کر رہا ہے، لیکن بس زندگی کے اندر ایک کی ورڈ بنانا ہے، اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، جہاں کہیں بھی تم ہو لے آئے اللہ لے آئے گا تم سب کے سب کو، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اصل کرنے کا کام ہے نیکیوں میں دوڑ لگانا۔ اصل اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے حکمت، اللہ تعالیٰ میں حکمت عطا فرمائے۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو قرآن پڑھا رہے ہیں وہی بڑے نیک ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں روٹی پکا رہے ہیں، ہم کھا کے نیک ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکمت دے دے تو جس وقت ہم پہ جو ذمہ داری ہے اگر ہم اسے اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے ایسا طریقے سے ادا کریں، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان کے ساتھ، تو وہی پھر خیر ہو جائے گی، وہی نیکی ہو جائے گی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر کوئی زندگی میں دوڑ رہا ہے، لیکن ہمیں دوڑنا دنیا کے پیچھے نہیں ہے کہ اس نے اچھا گھر بنا لیا میرا اس سے اچھا ہو، اس نے کپڑے بنا لیے میرے اس سے اچھا ہو، اس کے بچے اتنا کماتے میرے بچے اس سے ڈبل کمائے۔ دوڑ اس چیز میں نہ ہو، زندگی حاصل کریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی، کہ زندگی میں سے اپنا حصہ نہیں بھولو، اپنا فضل ضرور لو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، خوشیوں میں سے اور ضروریات میں سے، لیکن دوڑنا کس میں؟ نیکی میں۔ ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں تو ہم دوڑتے ہیں، مجھ سے اچھے کپڑے کسی کے نہ ہو، مجھ سے اچھے بچے کسی کے نہ ہو، ہر وقت دوڑ دنیا کی ہے، لیکن نیکیوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کوئی اور کر لے، یا کوئی اور کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں گی، اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں کیا کروں؟ دوڑ کس لیے لگائی جاتی ہے؟ دوڑ کس لیے ہوتی ہے؟ کسی سے آگے نکلنے کے لیے۔ اور فوکس کس کے لیے ہوتا ہے؟ دوڑ بغیر کسی ٹارگٹ کے لگ سکتی ہے؟
ہم آپس میں بھی پکنک میں مقابلے کرتے ہیں تو جب تک بتایا نہ جائے وہاں تک نہیں پہنچنا، دوڑ ختم نہیں ہوتی، اور دوڑ پھر جب لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا آس پاس کی فکر ہوتی ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور جب تک ٹارگیٹ تک نہ پہنچ جائیں کامیاب نہیں ہوتے، اور جو فرسٹ آتا ہے پھر وہی کامیاب ہے، سیکنڈ تھرڈ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا۔ تو فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ نیکیوں میں۔ ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ بوجہ اللہ کا چہرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ انعام دینے والا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو جنتی کہیں گے اللہ تو نے کیا ہمارا غم ہم سے دور نہیں کر دیا، ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہمیں تو نے آگ سے نہیں بچا لیا، ہمیں رسوائیوں سے نہیں بچا لیا، اور جنت میں ہر نعمت دے دی، اب کیا چیز ہے؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کرائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کوئی بغیر کسی تکلیف کے دیکھ لیتے ہیں نا۔ دنیا میں تو اللہ کا دیدار انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ آگے آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی تو ایک تجلی پہاڑ پہ پڑی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن وہاں اللہ مومنوں کو دکھائیں گے۔ دوسرا ٹارگیٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے وہ جس کے لیے ہم پوری زندگی کوشش کرتے ہیں، آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اور یہ دو نعمتیں وہ ہیں جنہیں دیکھ کے انسان جنت کو بھول جائے کہ میرے رب کو دیکھ کے، کیونکہ اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کوئی پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کی خوبصورتی اندر باہر دونوں ہے، تو اللہ ہماری بھی اندر باہر دونوں کی خوبصورتی چاہتے ہیں، تو باہر سے بھی ہم اچھا ہوں۔ باہر کی خوبصورتی اخلاق ہے، ہرگز یہ نہیں شکل اور پاک صاف طہارت اچھی زبان، یہ ہے باہر کی خوبصورتی جو ہمارے اپنے کنٹرول میں، اور اندر کی کیا ہے؟ دل کی صفائی، دل میں دوسرے کے لیے بغض نہ رکھنا۔ تو یہ ہے، یہ سب رکھتے ہوئے فاستبقوا الخیرات ہمیں کرنا ہے، تو آخر کار سب کے سب کو اللہ اپنے پاس جمع کرے گا۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حکم یقیناً حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، اب بالکل حتمی حکم ہے، تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنے چہرے کو نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی بھی حجت سوائے ان کے جو زیادتی کریں ان میں سے، تو مت ڈرو ان سے، ڈرو مجھ سے۔ یہ ایک اور زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے، آپ سب اپنے قرآن مجید کے ساتھ ہائی لائٹر اور پین پینسل ضرور رکھا کریں اور ان کو مارک کیا کریں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، اور تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جو لوگوں سے نہیں ڈرتا اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو دو انعام دنیا میں ملتے ہیں، اللہ اس کو اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے اور اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک سب سے بڑی نعمت اور ہدایت کا ذکر فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجے تمہارے درمیان ایک رسول تمہیں میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیات اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں سکھاتے ہیں احکامات اور حکمت، اور سکھاتے ہیں تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اتنے سالوں بعد پوری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ سو تم یاد کرو مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں، یہ ایک اور زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، اور شکر ادا کرو میرا اور ناشکری نہ کیا کرو، واشکروا لی ولا تکفرون۔ آپ دیکھیں شکر کے برخلاف جو لفظ آیا وہ کفر کا آیا ہے۔ شکر کرنے کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، نہ کہ جب وہ نعمتیں دے تو اسی کی نافرمانی کا کام شروع کرو۔ اسی لیے اللہ نے کہا شکر کرو، کفران نہ کرو، کفر سے تشبیہ دی گئی ناشکرے پن کو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ تمام کام جن کا حکم پیچھے دیا گیا، یہ سب کرنا بڑا مشکل ہے، کہ اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا، اپنی عقل کے خلاف کام کرنا، دوسروں کی باتوں پہ صبر کرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے ڈر سے غلط کام نہ کرنا، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ تو ان سب کو اللہ کو پتہ ہے کرنا مشکل ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ کس طرح کر سکو گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر کا ذکر نماز سے بھی پہلے ہے، کیونکہ جس میں صبر نہ ہو وہ نماز بھی اچھی ادا نہیں کر سکتا، اور تو وہ کیا کرے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
اور نہ کہو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب زندگی کے اندر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو صبر اور نماز سے مدد لو، فوری ری ایکشن سے بچو۔ اور تکلیف میں سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اپنے کسی پیارے کا چلا جانا، اور خاص طور پہ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، تو اس کو تو بالکل نہ کہو مردہ ہے، لیکن وہ پھر زندہ ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ ہے تو ہم اس کی قبروں پہ جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اس کی زندگی کی شعور نہیں۔ یہاں پہ شہادت کے بارے میں ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر پرندوں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ وہ دن بھر جنت کے اندر جہاں دل چاہے پھرتی ہیں اور پھر شام میں آ کے قندیلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ گویا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، رزق پہنچایا جاتا ہے، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے، لیکن ان کا ہم سے لینے دینے کا تعلق نہیں ہے، ان کا ہم سے بس اب ایک تعلق باقی ہے، اور وہ ہے دعا کا رشتہ۔ ہم ان کے لیے دعا کریں جو دنیا سے جا چکے، وہ دعائیں ان کو پہنچائی جائیں اور ان کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد کیوں ضروری ہے۔ اب وہ حصہ شروع ہوا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کا آپس میں جوڑ ہے کہ اللہ نے ہمارے باپ یا ہمارے سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ان کے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آزمائش کا ذکر کیا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ان کو آزمائے گا، اور اب امت محمدی تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب اس پارٹ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب یہاں پہ مصائب خمسہ کا ذکر ہے۔ زندگی کے اندر یہ 5 چیزیں جن سے آزمایا جاتا ہے، چھٹی کوئی نہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی پہلو میں ان 5 چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، اموال اور جانوں اور پھلوں کے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ان آزمائش میں صبر کرنے والوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جب بھی آ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہیں جن پر عنایات ہیں ان کی رب کی طرف سے اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں پر صبر کے بارے میں بات کی گئی، صبر کے درجات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صبر کرنا یہ واجب ہے اور ایمان کی سچائی کی دلیل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کتنا سچا انسان۔ پھر یہ کہ صبر کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان تکلیف پر راضی ہو، اور پھر ایک اور اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تکلیف پر وہ شکر کا کلمہ کہنے لگے کہ بس اللہ کا شکر ہے، اسی کی دی ہوئی چیز تھی اسی نے واپس لے لی۔ اور جو شکر نہیں کرتا، اللہ سے صبر نہیں کرتا اور پھر اللہ سے شکوے کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور اگر یہ یعقوب علیہ السلام کو دیے جاتے تو وہ نہ کہتے یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس مجھے یوسف کے اوپر، بلکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک چراغ بھی بجھ جاتا تو آپ یہی کلمہ پڑھتے، اس سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اس کو درجہ ملتا ہے، شکر ملتا ہے۔ ایک چیز ہماری تقدیر کا بھی حصہ ہے اور ہمارے ایمانیات کا بھی، وہ یہ کہ مومن کے ساتھ سراسر خیر کا وعدہ ہے، مومن کے ساتھ شر کا ہے ہی نہیں کوئی سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ سراسر خیر کا وعدہ کیا، کس طرح کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس کے اوپر شکر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو اس کا درجہ جو ہے ملتا ہے ایک، اور اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ ہم صبر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم منہ بنا لیں اور ہم ہر طرف ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم بس ناراض ہو جائیں اور ہم کہتے ہیں میں صبر سے، یا یہ کہ ہم سب بدتمیزیاں کر لیں اور آخر میں کیا کہیں کہ بس اب صبر آ ہی جائے گا۔ صبر صدمے کے اول میں ہوتا ہے، اور تقدیر پہ راضی ہونا اور چہرے سے بھی نہ پتہ چلنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ تو اس کے اوپر بھی اسے اجر ملتا ہے اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔
اور صبر کی 3 نعمتیں دنیا میں ہی ملتی ہیں، وہ یہ کہ رب کی مہربانی ہوتی ہے، رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید ہدایات نصیب فرماتا ہے اور انسان کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ مزید زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ہم پر تو کیا آزمائشیں آئی ہیں، اصل آزمائشیں تو آئی تھی پیچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا تھا، اب اللہ پھر سے انہی کے خاندان سے مثال دیتا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ حضرت بی بی ہاجر کی مثال، کہ جن کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے بچے کو اور بیوی کو ایک ریگستان میں چھوڑ گئے تھے، اور وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑی تھی، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 2 پہاڑ، یہ کالے پہاڑ، یہ بنجر پہاڑ جن میں نہ پانی ہے نہ اس کے اندر کوئی ہریالی ہے، لیکن اس کے اندر میرے بندے کا خلوص، اس کا صبر اور اس کا شکر چھپا ہوا ہے، تو اب یہ میرے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں یہ 2 پہاڑ۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بس اب جو کوئی حج کرے اس گھر خانے کعبہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ یا گناہ کا ذکر اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے تو ان 2 پہاڑوں کے اوپر بھی وہاں کے کافروں نے کیا رکھے ہوئے تھے؟ بت رکھے ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توڑ دیا تھا، لیکن صحابہ کو ذرا سا شک ہوا کہ کیا ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہم صفا مروہ جو ہے اس میں صحیح کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو غلاظت تھی، ناپاکی تھی، وہ تو ہٹ گئی، بلکہ اور یہ تو الٹا نیکی کا کام ہے، یہ تو میری نشانیوں میں سے ہے، جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس حق کو جو ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے اس کتاب یعنی قرآن میں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی واضح تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے اللہ ان پر اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں صحیح طور پر دین کے کسی حکم کا پتہ ہو اور ہمارے سامنے اس کی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے کوئی چھوٹی بات نہیں یا بڑی بات نہیں، ہمارے آس پاس آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں جن میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں، لیکن ہم بس چپ بیٹھے ہیں، تو یہ بھی چھپانا ہی ہوگا۔ تو لعنت ہے اللہ کی اور تمام لوگوں کی، اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو آج سے ہی تیار کر لیں کہ جس چیز کا ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، تو ہم وہ ناکام کریں گے اور حد الامکان کوشش کریں گے کہ ہمارے پیاروں میں اگر کوئی وہ کام کرتا ہے تو اس کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ کرنی پڑے گی اگر اب تک ہم چھپاتے رہے، اور اپنے رویے کی اصلاح کی اور بیان کیا جو اب تک چھپاتے رہے، تو یہ لوگ ہیں۔ توبہ قبول کرتا ہوں جن کی، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسے توبہ نہیں ہوگی کہ میں اللہ کی نافرمانی کی مجلسوں میں بیٹھوں، برتھ ڈے کے کیک کھاتی رہوں، غیر اللہ کی نیاز نظر کھاتی رہوں اور پھر میں کہوں نہیں توبہ توبہ توبہ۔ اللہ توبہ میری توبہ، اللہ تو بڑا غفور رحیم۔ اللہ کہہ رہے اصلاح کرو اور اس چیز کو بتاؤ جو تم نے چھپائی ہے، اب تک نہیں لوگوں کو بتائی، اب بتاؤ لوگوں کو کہ یہ کوئی چھوٹے موٹا کھیل کھلونا نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ بتوں کے نام پہ کرتے تھے کیک اور اب جا کے تم اپنے بچوں کو ان چیزوں میں ڈال رہے ہو۔ بتوں کے نام پہ نظر نیاز ہوتی تھی، اب تم اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ کرتے ہو۔ صرف اللہ کے نام سے ہی سارے کام ہوں گے، کسی اور کے نام سے نہیں ہو سکتے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، لیکن جو توبہ ہی نہیں کرنا چاہتا اور کرتا بھی نہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ کافر کے ایک معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس لعنت میں۔ نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پہ غور کی طرف بلاتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے ہوئے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو. آپ دیکھیں کہ ایک سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن پانی میں جہاز نہیں ڈوبتا اور اتنا ہیوی سامان لے کے وہ اٹھتا ہے کہ نہ کوئی گاڑی اٹھا سکتی ہے نہ کوئی جہاز اٹھا سکتا ہے. تو یہ کشتیاں اللہ کے حکم سے رکتی ہیں سمندر کے اوپر. اور جو نازل فرماتا ہے اللہ آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے اس نے جاندار اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں. کبھی دیکھیں ہوا آتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے, کبھی ہوا کے چلنے سے دل اداس ہو جاتا ہے. ہوا ہمارے موڈ پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. کبھی ہوا رحمت لے کر آتی ہے, کبھی ہوا عذاب لے کر آتی ہے, کبھی ٹھنڈک لے کے آتی ہے گرم, کبھی گرم تھپیڑے لے کے آتی ہے. تو یہ سب ہوا کس کے حکم سے بدلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. ان بادلوں میں جو خدمت میں لگا دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان اور یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ہمیں تمام چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ سب ہم سے زیادہ طاقتور ہیں کہ اتنی بڑی اور مضبوط ہیں. یہ تمام چیزیں جن کا ذکر اللہ نے کیا. آپ دیکھیں جب ہم اپنی چھت کے نیچے ہوتے ہیں, میرا یہ خیال کہ اپنے سے کسی کو کبھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ کہیں چھت مجھ پہ گر نہ جائے, کہیں یہ پنکھا مجھ پہ نہ گر جائے. سب کو خیال آتا ہے لیکن کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ آسمان مجھ پہ گر نہ جائے, نہیں آتا. اور افسوس یہ کہ جب ہم اللہ کا کفر, اللہ کی نافرمانی اسی کے نیچے کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا. بغیر ستونوں کے کھڑا ہے یہ کتنا بھاری آسمان, لیکن یہ ہمارے اوپر اور ایک نہیں ساتھ ساتھ ہے. پھر یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم ایک گول گھومنے والے جھولے پہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ 2 ڈائمینشن میں گھوم رہی ہے, یہ ایسے بھی گھوم رہی ہے اور یہ ایسے بھی گھوم رہی ہے, پھر بھی ہمیں چکر نہیں آتا. یہ رکی ہوئی ہے ہمارے لیے. یہ ابھی بھی ہم کہاں سے کہاں پہنچ خلا میں, لیکن اللہ نے اسے ہمارے سکون کے لیے بنایا. پھر پانی ذرا سی زیادہ بارش ہو جائے کیسے کیسے سیلابوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے. سمندر اپنی حدود میں لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں. گھر میں ہم فرش بھی دھو رہے ہوتے ہیں نا وائپر سے, تو 4 بچوں کو کھڑا کرتے ہیں, ادھر نہ پانی چلا جائے ادھر نہ چلا جائے. لیکن لہریں جہاں تک اللہ نے روک دیا اس سے آگے نہیں آئیں گی وہ. لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ پوری بستیاں ملیامین کر دیتی ہے. بادل اتنا بھاری پانی اٹھائے ہوئے, اگر وہ ایک ساتھ اٹھیل دے بالٹی کی طرح ہم لوگوں کا تو وجود بھی باقی نہ رہے. لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہلکی 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 برساتے رہتے ہیں, اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں. یہ سب چیزیں کہنے کا مقصد ہے, یہ سب کی سب چیزیں اتنی طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کے ایک حکم کے اشارے پہ ہیں. یہ وہی ہوائیں ہیں جن میں آپ اس وقت سکون سے بیٹھے ہیں, جنہوں نے پچھلی بستیوں کو اٹھایا اور الٹ کے پلٹ دیا. اب جب کھدائیاں ہو رہی ہیں نا اتنے سالوں بعد تو نکل رہی ہیں وہ نیچے سے, پوری پہاڑوں سمیت اندر, گھروں سمیت, زیوروں سمیت. تو یہ سب چیزیں اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں. تو اے انسان, تو اپنی مرضی کرنے کی کہاں سے وقت رکھتا ہے؟ تو کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ سب پہ عقل پہ غور کرنا. ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ہم ہوا کے ساتھ چلتے ہیں نا تو ہمارا چلنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں نا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی تو تیز ہوا چل رہی ہے اور ہمیں آگے جانا ہے, کتنی مشکل سے مشقت سے چلتے ہیں. تو یہ پوری کائنات اللہ کے حکم میں گھوم رہی ہے, سب اللہ کے فرمانبردار, اس لیے سکون ہے. جب ہم اللہ کی نافرمانی کام کرتے ہیں نا تو ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں, تو پھر ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا, دل بھاری ہونے لگتا ہے. کیونکہ سب تو چل رہے ہیں اللہ کی فرمانبرداری میں, چاہے یہ بڑی چیزیں ہو چاہے وہ زمین کی چیمٹی ہو. ابھی اس کا بھی ذکر آئے گا, مچھر کا آ چکا ہے, ابھی شہد کی مکھی کا بھی آئے گا, ابھی مکڑی کا بھی آئے گا, ابھی گھوڑوں کا بھی آئے گا. سب کا ذکر آئے گا قرآن میں. کیوں آتا ہے؟ حدود کا آئے گا. اللہ دکھاتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی, غور و فکر کرو. یہ چیمٹیاں آتی ہیں نا, پہلے ہم انہیں مار دیتے تھے نا کوپیکس ڈال کے اور سب, اب ان پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی کام کر رہی ہیں, فارغ نہیں ہے. وہ اپنا راشن جمع کر رہی ہیں, اپنی چیزیں لے جا رہی ہیں. کس نے ان کو سمجھایا, کس نے سکھایا, کس نے عقل دی اتنے سے دماغ میں؟ اس سے وہ ہمارا رب ہے.
جو ان کو سکھا رہا ہے، جو ان سے کروا رہا ہے، اور یہ اس کی نافرمانی کرتے بھی نہیں ہیں، اسی کی حد میں رہتے ہیں، تو ان کی زندگی میں سکون ہے۔ یہ آج تک ویسے ہی جیسے تھے، ہم لوگ مست ہو گئے، بگڑ گئے، کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اگر زندگی کے اندر دل کا سکون چاہتے ہیں نا، کتنے لوگ ایسے جن کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، ہائے وہ بیچارے اکیلے ہیں، ہائے وہ بیچارے ڈپریشن میں ہیں، ہائے وہ پریشان ہیں، ہائے یہ ہائے وہ، یہ ہائے نکالنی ہے نا زندگی سے، اور ہر حال میں سکون چاہیے، تو کائنات کے موافق ہو جائے، آپ کو اکیلا پر محسوس ہی نہیں ہوگا، ورنہ آپ مجلس میں بھی ہوں گے نا، 10 بچوں کے ماں باپ بھی ہیں، تب بھی آپ اندر سے اکیلے ہوں گے۔ جب کائنات کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو لگے گا سب چیزیں میرے ساتھ ہیں، میں اکیلا ہوں، یہ سب اللہ کے فرماندار ہیں، میں بھی اللہ کا فرماندار ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ غور و فکر کریں ان چیزوں پہ، موسم کی تبدیلیوں میں ہر چیز پہ غور و فکر کریں، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اللہ سے بڑھ کے ہی کسی اور کو چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کر رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اس کے مد مقابل، ند کہتے ہیں برابری کے مقابل کا کے کھڑا کر دیں۔ ہم سے بتوں کو سمجھتے ہیں نا، شکر ہے ہم تو بت پرستی نہیں کرتے، اللہ کے مقابل کسی کو لا کے کھڑا کر دینا، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، ان کی ایسی تابعداری کرتے ہیں جیسے اللہ کی کرنی چاہیے، ان کے حکم پہ ایسے چلتے ہیں جیسے اللہ کے حکم پہ چلنا چاہیے۔ اللہ کو حکم کچھ اور ہے، سوچیں اب اس پہ غور و فکر کریں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے حکم پہ میں ایسی چلتی ہوں، مجھے پتہ ہی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا اور ان کے حکم کو آگے لے آیا۔ سوچ رہے وہ کیا ہے؟ وہ میرا اپنا دل بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم اس وقت کچھ اور ہے، میرا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، میرے بچے کچھ اور چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، میرے پیارے کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ لیکن ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ سے ایمان، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو سب سے زیادہ شدید اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں، وہ ہر کسی سے محبت ایسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرے، اللہ کی خاطر لوگوں سے بغض رکھے، اللہ کی خاطر تعلق جوڑے، اللہ کی خاطر ہی توڑ دے، وہ ایمان کو پا لیتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے، کسی انسان سے بیر نہیں ہے، کسی انسان سے محبت نہیں ہے، ہاں اللہ کی خاطر ان کی یہ بات بری لگتی ہے، اللہ کی خاطر ان سے محبت، تو یہ ہے جس کو ایمان ملتا ہے۔ اور کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب، یعنی جب قیامت کا وقت قائم ہوگا کہ قوت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، جب اظہار بیزاری کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی۔ دنیا کے اندر تو ہم دوسروں کو دیکھ کے ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اظہار بیزاری کریں گے وہ جن کی پیروی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھیں گے وہ سب عذاب کو، اور ٹوٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمارے لیے ممکن ہوتا ایک دفعہ لوٹنا دنیا میں، تو ہم بھی اظہار بیزاری کرتے ان پیشواؤں سے جیسے انہوں نے اظہار بیزاری کیا ہے ہم سے، اسی طرح سے دکھائے گا انہیں اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے۔ اسی لیے قیامت کا نام ایک یوم حسرت بھی ہے کہ آج اللہ کو چھوڑ کے ہم جس کے بھی پیچھے چلتے ہیں نا، قیامت والے دن وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکے گا، اور پھر لوگ حسرت کریں گے کاش میں دنیا میں پلٹ جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سے اپنا حصہ لو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان، اے لوگوں، سب لوگوں سے خطاب ہے، اے لوگوں کھاؤ اس زمین میں سے جو دل چاہے، لیکن بس دو چیزوں کا خیال رکھو، ایک تو حلال ہو، دوسرے پاکیزہ ہو، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اگر تم شیطان کے راستے پہ چلو گے تو یہ 3 کام تم سے کرا لے گا، اور اگر تم یہ 3 کام کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا، بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنے لگو جو تم جانتے ہی نہیں،
اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ جب تم کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی ہم نے پایا ہے جس پر اپنے باپ دادا کو، ہم وہی کریں گے جو باپ دادا نے کیا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہو کچھ اور نہ ہدایت یافتہ ہو، اور حال ان کا جنہوں نے کفر کیا یہ ہے جیسے مثال اس کی جو بلاتا ہے انہیں جو کچھ نہیں سنتے سوائے چیخ و پکار کے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے دی ہیں تمہیں، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو پکارا جائے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام، اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کسی چیز سے پکارا جائے، چاہے وہ چیز حلال ہو لیکن آپ نے فلاں کے نام کیا، پھر چاہے نیاز ہو، نظر ہو، قربانی ہو، فلاں کے نام کیا اللہ کے نام کے علاوہ۔ اسی لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں نا تو ہمیں اپنی زبان درست کرنی چاہیے۔ ہم بعض دفعہ کہتے تھے رسول کے نام کی، میرے ابو کے نام کی، میرے امی کے نام، نہیں، نام صرف اللہ کا ہوگا، ہاں فلاں کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا گیا، ورنہ وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ پھر جو لاچار کر دیا جائے یعنی بھوک سے، حالانکہ وہ سرکش نہیں ہے اور حد سے بڑھنے والا بھی نہیں ہے، تو نہیں کوئی گناہ اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور لیتے ہیں اس حق کو چھپانے پر تھوڑی سی قیمت، اور نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور بات تک نہ کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کے گناہوں کو بخش کر پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے اپنی مرضی کی خاطر دین میں فتوے یا دین کے معاملات میں اپنی مرضی کے حکم نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ جو حق ہے اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب بخشش کے بدلے۔ فما اصبرهم علی النار، تو وہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا کیسا صبر ہے کہ انہوں نے آگ کا صبر کر لیا۔ یہ سزا اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب کی تعلیمات میں، وہ یقیناً بہت دور کی مخالفت میں نکل گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اصل نیکی ہے کیا، اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے زندگی میں کچھ چیزیں نیکی کے تصور بنا لیے، اور انہی تصورات کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ بدعات کے طور پہ رسمیں شروع ہو گئی۔ مثلا ہم لوگ کبھی کوئی آتی ہے تاریخ تو وہ منانے لگتے ہیں، کبھی کوئی مہینہ آتا ہے وہ منانے لگتے ہیں، کبھی کوئی خوشی آتی ہے وہ مناتے ہیں، غم آتی ہے وہ مناتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، کوئی زندہ ہو تو ہر سال اس کا دن مناتے ہیں، کوئی مر جائے تب بھی اس کو نہیں چھوڑتے، ہر سال اس کا دن مناتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے بنا لی کیونکہ ہمیں اصل نیکی کا تصور نہیں پتا، اور مومن ہونے کے ایسے نیکی کا دل بھی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو نیکی کا تصور ایک وقتی طور پہ نہیں ہے بلکہ ڈیلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ بس صرف اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، یعنی بس صرف انہی چیزوں کو، چند چیزوں کو پکڑ کے اور انہی کو نیکی نہ سمجھو، بلکہ اور لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان، نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر، اور اس نے مال دیا باوجود اس کے کہ مال کی محبت اس کے دل میں ہے۔ اور اس کے دوسرا میننگ ہے کہ اس نے مال دیا اللہ کی محبت میں، قرابت داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور پھر ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے صرف وہ عبادات کا بھی خیال رکھتا ہے، یعنی ڈیلی نماز قائم کرتا ہے، پھر زکوٰۃ دیتا ہے، اور پورا کرنے والا ہے اپنے وعدوں کو جب بھی وہ وعدہ کرے،
اور بالخصوص صبر کرنے والا ہے سختیوں میں. ہم سے یہ سارے کام ہو بھی جائیں صبر نہیں ہوتا تو اللہ نے یہ بھی نیکی کا تصور دیا. اور تکالیف میں اور لڑائی کے وقت لڑائی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور آپس کی بحث بھی ہو سکتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ثابت ہوئے نیکی کی راہ میں اور یہی لوگ متقین ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. پھر سے تقویٰ کے بارے میں اور ڈیٹیل یہاں پر پتہ چل گئی ہمیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اب یہاں پر جنگ کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو فرض کر دیا گیا تم پر قصاص لینا ناحق مقتولوں کا. یہاں پہ قصاص کا حکم جو ہے وہ بتایا گیا. آزاد قاتل کے بدلے آزاد ہی قتل کیا جائے گا اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. پھر معاف کر دیا جسے اس کے بھائی نے یعنی مقتول کے وارثوں میں سے تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق اور ادائیگی کرنی ہے اسے دیت کی اچھے طریقے سے. یہ ایک سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت. بس جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے قصاص زندگی ہے. اے عقل مندوں اگر تم سمجھو. یہاں پر کس بات کا حکم ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جو مقتول کے گھر والے ہیں وہ قتل کے بدلے قتل کی ڈیمانڈ کریں گے اور اسلامی ریاست میں یہ ہوگا. لیکن جس نے قتل کیا ہے وہی اس کے بدلے دیا جائے گا. یہ نہیں کہ امیر نے قتل کیا تو اس کے بدلے غریب کو سزا ہو جائے. نہیں, اسی کو دیا جائے گا. اور دوسری راہ کیا ہے کہ مقتول کے گھر والے دیت لے لیں یعنی کچھ ایک اس کے بدلے اماؤنٹ لے لیں کہ ان کا ظاہر بندہ تو نہیں واپس آ سکتا لیکن کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کیا جائے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی معاف کر دے تمہارا بھائی تمہیں اتنی بڑی قطع ہو گئی کسی کا قتل ہو گیا پھر بھی بھائی کہا گیا مومن مومن کا بھائی ہے تو اتنا بڑا گناہ بھی اگر ہو گیا تو بھی تم ایک دوسرے کے بھائی ہو انصاف کے ساتھ ہی چلو. اور آگے اللہ بتا رہے ہیں اگر قصاص کا حکم رکھو گے قائم کرو گے تبھی تمہارے بیچ میں زندگی قائم رہے گی. کیونکہ اگر قتل کا بدلہ قتل ہوگا 4 لوگوں کے سامنے اس کو سزا ہوگی تو باقی لوگ اس گناہ سے بچیں گے حالات اچھے ہوں گے. اور آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر یہ چیز رائج ہے جیسے سعودیہ میں بھی ہے کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے سزا دی جاتی ہے روڈ پہ سر الگ کر دیتے ہیں تو وہاں پر قتل کی شرح نہیں ہے. کوئی کسی کو مارتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتا ہے کہ مجھے روڈ پہ کھڑے ہو کے مار دیں گے. اس کے بنسبت ہمارے ملک کا حال دیکھ لیں چلتے پھرتے مار کے چلے جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک ایسا خون خرابہ بڑھ جائے گا کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا میں نے کیوں مارا اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا مجھے کیوں مارا گیا. یعنی اتنا بڑھ جائے گا. تو اس لیے کہ جب اسلام کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو یہ مسائل ہوں گے. اب یہاں پہ وصیت کے بارے میں حکم ہے. فرض کیا گیا ہے تم پر جب آپ پہنچے تم میں سے کسی کو موت اگر وہ چھوڑ رہا ہو کچھ مال تو وصیت کرنا والدین اور قرابت داروں کے دستور کے مطابق لازم ہے. یہ حکم متقیوں پر. پھر جس نے بدل دیا وصیت کو اس کے بعد تو اس نے سن لیا ہو اسے تو بے شک اس کا گناہ اسی پر ہے جنہوں نے بدلا وصیت کو. بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ اس نے کچھ گناہ کی وصیت کر دی بس وہ اس وصیت میں تھوڑی اصلاح کر دے تو کچھ گناہ نہیں ہے اس پر. بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یہ وصیت کا اول حکم ہے. اس کے بعد ڈیٹیل قرآن مجید میں آ گئی. اب کوئی اپنی وراثت میں اپنی مرضی سے حکم نہیں کر سکتا سوائے 1/3 کی وصیت کر سکتا وہ بھی وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتا. وارثوں کو تو ویسے ہی مل رہا ہے وہ اپنی مرضی سے وہ کسی اور کو دے سکتا ہے صرف 1/3. اس کے علاوہ سب جو ہے وہ شرعی لحاظ سے ہوگا. اب یہاں پر روزے کا ابتدائی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کے جتنے حکم آ رہے ہیں نا وہ سب اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو فرض کر دیا گیا تم پر روزہ رکھنا جس طرح فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ سکو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. چند گنتی کے دن ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے. اور جو ان پر طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے مسکین کو کھانا کھلانا.
اور جو کوئی نیکی کو خوشی سے کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان المبارک کے روزوں کی اب فرضیت کا حکم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں واضح دلائل ہیں، ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ بس اب جو بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں تو گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تو مشکل ہرگز نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ تم بڑائی کا اظہار کرو اپنے قول اور عمل سے اللہ کے لیے اس پر جو اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جتنے کام ہے نا وہ رمضان سے پہلے نپٹا لیں۔ رمضان کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، بس ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے مومنوں میں یہ شعار تھے تو پتہ چلتا تھا ان کا اسلامی مہینہ آ گیا تو اللہ کا ہی بس ذکر ہو۔ سحری کا وقت ہے اس وقت کیا کریں، اس وقت دعائیں کریں، اس کے بعد تلاوت کریں نماز کے بعد۔ ان القرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس فوراً حاضر ہوتا ہے، فرشتے جا کے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے کے پاس سے آئے تیرا قرآن پڑھ رہا تھا، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے، لیکن ایک پروٹوکول اللہ نے دیا انتظام کہ اللہ ہمیں خوشی دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے جس کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں جو اب تک حل نہیں ہوئے وہ صرف اس رمضان کے اندر سنت کے مطابق اس رمضان کو گزار دیں۔ دیکھیے رمضان کیسے گزرتا ہے، کیسے گزارنا ہے، اور کچھ مشکل نہیں ہے، ایک کلک کے اوپر لکھیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، استاد نعمان علی خان ہیں، قاری شعیب احمد میر ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے لیکچرز موجود ہیں جو بالکل اوتھینٹک ہیں۔ ان میں سے جس میں دل چاہتا ہے اور بھی جس کا دل چاہتا ہے اس کو سنیں اور دیکھیں اس رمضان کو کیسے مسنون گزارنا ہے۔ مسنون صرف عبادت نہیں، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، روزے میں آپ سے کیا کھاتے تھے۔ ہمیں جو کسی سے محبت ہوتی ہے نا ہم اس کا اول آخر صبح شام سب جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میری کیسی محبت ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔